السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، ولادت، بعثت سے قبل کے ایسے نظریات، ایسے عقائد کہ جو بالکل باطل اور مردود تھے، ان میں سے ایک عقیدہ وہ جنات کی پوجا کا بھی تھا۔ جنات سے پناہ مانگنا، جنات کی عبادت کرنا، جس کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یوں فرمایا ہے، وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ وَخَلَقَهُمْ، لوگوں نے جنوں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی کا شریک بنا رکھا تھا۔ جنوں سے مدد مانگا کرتے تھے، پناہ مانگا کرتے تھے، جنوں کے ذریعے اپنے کام کروایا کرتے تھے، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالی کا شریک بنایا جا رہا ہے جنوں کو، جبکہ خالقہم، اللہ سبحانہ و تعالی ہی تو ہیں کہ جس اللہ نے جنوں کو پیدا کیا ہے۔ جنوں کے خالق بھی اللہ ہے، جنوں کے مالک بھی اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ ایک مقام پر تو اللہ سبحانہ و تعالی ایسے لوگوں کے عمل کا تذکرہ کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں، بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ یہ تو وہ لوگ تھے کہ جو جنوں کی عبادت کرتے ہیں۔ ایک ہے کبھی چھوٹی موٹی کوئی بات، ان سے کام لے لینا، ان کی پناہ لے لینا، ایک ہے مکمل طور پر ان کو اپنا رب سمجھنا، ان کو اپنا مشکل کشا سمجھنا، ان کو اپنا حاجت روا سمجھنا، دستگیر سمجھنا۔ اللہ اکبر۔ جنات کے ذریعے اپنے کام کروا رہے تھے۔ یہ بہت برا عقیدہ تھا ان لوگوں کے اندر۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک تیسرے مقام پر اس کا تذکرہ یوں فرمایا، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، یہ وہ لوگ تھے کہ جو جنوں سے پناہ مانگا کرتے تھے اور جنوں کو اپنا سردار اور جنوں کا سردار کہا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہی بات تھی کہ جن بھی پھر سرکشی کے اوپر اتر آتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ تو ہمیں بھی اپنا سردار مانتے ہیں، ہمیں اپنے سے بہتر مانتے ہیں، ہمیں اپنے سے طاقتور مانتے ہیں، پھر جن انسانوں کو نقصان بھی پہنچایا کرتے تھے۔ تو یہ بھی ایک باطل عقیدہ تھا جس کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں کیا، حالانکہ ساری کائنات کے اور جنوں کے بھی خالق و مالک اللہ سبحانہ و تعالی ہیں۔ اللہ کا نہ کوئی شریک ہے، نہ کوئی ساجی ہے، نہ کوئی ساتھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔